تو نہیں ہے لیکن اس کا خدا دیکھ رہا ہے، اس کا خدا دیکھ رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا۔ بلاغت نظر کے لیے بلاغت سن ضروری نہیں، کچھ کم سن بھی بالغ نظر ہو جاتے ہیں اور کچھ معمر ہو کر بوڑھے ہو کر بھی کم نظر رہتے ہیں۔ یہ اس کی عطا ہے جسے نصیب ہو جائے۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی۔ پھر میں نے اس کی ٹائی کو پکڑا یوں، ذرا بے تکلفی تھی اس سے، میں نے کہا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ بہت سوچ کے بول رہا ہوں میرے عزیزوں۔ تقریباً 26 لاکھ سے زیادہ دینی مدارس میں بچے زیر تعلیم ہیں جو رات کے آخری حصے میں رو رو کر اپنے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رب العزت کی قسم، یہ ملک کو لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ ملک پر سب کچھ لٹانے والے ہیں۔ علماء کے ہاتھوں سے ملک نہیں ٹوٹا۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے مشرقی پاکستان کا قاتل کون ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اس ملک کے خزانے کو لوٹ کر سوئس بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھلوا کر اس ملک کو بھوکا ننگا اور مقروض بنانے والا کون ہے؟ کس کو خبر نہیں کہ اس ملک میں دہشت اور تخریب کا نیٹ ورک کون چلا رہا ہے؟ علماء کا صرف ایک قصور ہے، ایک قصور ہے علماء کا، اور یہ پرانا قصور ہے اور انشاءاللہ یہ تا زندگی رہے گا کہ یہ فرنگی کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے، یہ محمد عربی کے غلام بن چکے ہیں۔ یہ محمد عربی کے غلام بن چکے ہیں۔ اس نسبت پر، اس غلامی پر ہمیں ناز ہے اور ہم اللہ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ تمہارے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تمہارے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما۔ معاف کرنا، یہ کہیں اور چلا گیا، میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں؟ میں بھی تو سینے میں ایک دل رکھتا ہوں، دکھی ہوں، دیکھ رہا ہوں عام آدمی کی حالت کو، دیکھ رہا ہوں لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس سلسلے میں آپ کا موقف کیا ہے، لیکن میں پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے غیروں سے گلہ نہیں، مجھے اپنے ہی بہت ہیں۔ ہاں، کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ اللہ کی رسی کو چھوڑ کر آج پوری دنیا میں تماشا بن چکے ہو، تماشا منگتا بن چکے ہو، فقیر بن چکے ہو۔ امریکہ کو تم سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن آج امریکہ سے تم ڈر رہے ہو۔ کوریا سے امریکہ ڈرتا ہے، ایران سے امریکہ ڈرتا ہے، اور ہم سچ کہندیاں بھانبڑ مچدا ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نہار، لآیات لأولی الالباب، اہل دل کے لیے اس کی معرفت کے دلائل ہیں، اہل نظر کے لیے اس کی معرفت کے براہین ہیں، بینات ہیں۔ اولو الالباب کون ہیں؟ میں نے قرآن سے پوچھا اولو الالباب کون ہیں، کیونکہ اہل عقل تو واضح ہے، لیکن یہ جو اولو الالباب کی اصطلاح ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں نے قرآن سے پوچھا یہ اولو الالباب کون ہیں؟ قرآن کریم نے فرمایا الذین یذکرون اللہ، اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں۔ آپ ایک دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہے تو میری رہنمائی فرمائے، دن میں آپ کتنی بار سانس لیتے ہیں؟ 1,18,000 میرا عزیز کہہ رہا ہے۔ اگر مبالغہ ہوگا تھوڑا بہت ہوگا نا اوپر نیچے، لیکن اگر آپ ہر سانس کے ساتھ دل میں اللہ کہیں، اللہ کہیں، زبان سے نہیں، زبان سے نہیں، دل میں اللہ اللہ اللہ، تو آپ نے ایک دن میں اپنے رب کو، اپنے معبود کو، اپنے حاجت روا و مشکل کشا کو کتنی مرتبہ یاد کر لیا؟ 18,000 کو رہنے دیجئے، 1,00,000 مرتبہ تو کر لیا، 1,00,000 کو بھی رہنے دیے 50,000 بار تو کر لیا۔ آپ اپنے والد کو اگر ابو جان کہہ کر بلاتے ہیں، بابا جی کہہ کے بلاتے ہیں، وہ شفقت کی نظر سے آپ کو دیکھتا ہے، مہربانیوں کی حد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو 50,000 بار ایک دن میں اللہ کہیں گے، اس کے لیے مسجد آنا ضروری نہیں ہے، مصلی بچھانا ضروری نہیں ہے، وضو بنانا ضروری نہیں ہے، ٹوپی سر پر رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ جہاں بھی ہیں اللہ دل سے کہتے چلے جائیں، تو پھر آپ بتائیے کہ وہ کتنا کرم کرے گا آپ پر۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے، ایک حاجی صاحب ہر سال حج پہ بھی جاتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے اور ڈنڈی بھی مارتے تھے، تول میں میزان میں ڈنڈی بھی مارتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا حاجی صاحب آپ ہر سال حج پہ بھی آتے ہیں، نیک بھی بہت ہے ماشاءاللہ، نماز، اور ادھر آپ ڈنڈی بھی مارتے ہیں، اگر آپ کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں تو پھر آپ جنت میں جانا پسند کریں گے کہ جہنم میں جانا پسند کریں گے؟ فرمانے لگے جنت جہنم کا تو مجھے پتہ نہیں، میں اپنے اللہ سے کہوں گا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہیں بھیج دیجیے، 4 پیسے کا فائدہ جو ہے یہ ہماری منزل ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ۔ یہ اولو الالباب کی تعریف کی ہے قرآن کریم نے، عقل والوں کے آگے یہ نہیں کہا، دل والوں کے لیے یہ کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا